الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد كان لكم اسوة حسنة في ابراہیم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی خالق کل شیء ہے اور مالک کل شیء۔ اللہ تبارک و تعالی نے جمیع کائنات کو اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا اور اس امر کا اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور عشق کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ اور اپنی تائید لازوال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا، اور اس کتاب حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے مضامین کو بیان فرما دیا جن میں سے ہر مضمون جو ہے وہ سونے اور سنہرے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں یہ در حقیقت ہمیں ان ایام کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو شخصیت کی یاد تازہ کرتی ہے، جو شخصیت کائنات کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد سب سے معزز، سب سے مکرم اور سب سے متخر ہستی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دو مقدس باپوں سے متعارف کروایا۔ عیسائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مقدس باپ کا درجہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب نہیں بلکہ رب ہے، اور جو رب ہوتا ہے وہ اب نہیں ہوتا، اور جو اب ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا۔ اب کے اندر شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس کا ایک نمونہ ہوتا ہے، اس کی سیرت، اس کا ایک کردار ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے اوپر غیر معمولی اور انمٹ قسم کے اثرات کو چھوڑتا ہے۔ اگر باپ جھوٹا ہوگا تو بچے کے جھوٹے ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایک کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اگر باپ نیک ہوگا تو بیٹے کی نیکی کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ اولیاء اللہ کے یہاں پر بھی بڑے بڑے فساق اور بڑے بڑے فجار کو پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ یخرج الحی من المیت، کہ وہ مردوں سے زندوں کو پیدا کرنے والا اور زندوں سے مردوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ مرغی سے انڈے کو اور انڈے سے مرغی کو پیدا کرنے والا ہے۔ انڈا دیکھنے میں مردہ ہے، لیکن اس مردہ انڈے سے اللہ تبارک و تعالی ایک چوں چوں کرنے والے زندہ وجود کو پیدا کرتے ہیں۔ وہ زندہ وجود ہے مرغی جو چوں چوں کرتی ہے، اور جس کے اندر اس کی اپنی ایک ادا ہے، اپنی ایک صدا ہے، اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی ایک مردہ انڈے کو پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سیدنا نوح جو کہ زندہ تھے، ان کے گھر ایک مردہ بیٹے کو پیدا کرتے ہیں جو دیکھنے میں زندہ ہے لیکن قلب کے اعتبار سے مردہ ہے۔ ابو جہل خود مردہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے یہاں پر زندے کو پیدا کیا۔ اکرمہ بن ابی جہل کو پیدا کیا جو کہ زندہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنتوں کا راہی بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جو عمومی ٹرینڈ ہے، جو جنرل ٹرینڈ ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کی سیرت کو بیٹے کے دل کے اوپر بھی نقش کرتے ہیں، دماغ کے اوپر بھی نقش کرتے ہیں،
اور اس کے افعال، اس کے اقوال اور اس کے اعمال کے اوپر باپ کی سیرت کے بڑے ہی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم چھوٹی عمروں کے تھے جب حضرت علامہ شہید دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی 15 برس کی عمر کے اندر چند برس شعور اور ہوش کے حضرت علامہ شہید کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ان چند برسوں کے اثرات بھی دل اور دماغ کے اوپر نقش اور ثبت ہیں، اور وہ اثرات آج بھی ایک ڈرائیونگ فورس کا، آج بھی ایک موٹیویشن کا، اور آج بھی ایک تحرک و تحریک کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بحیثیت مجموعی ہمیں 2 روحانی باپوں سے متعارف کروایا۔ ایک روحانی باپ حضرت ابراہیم ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے بابا ابراہیم کی ملت ہو، اور دوسرے روحانی باپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کے بارے میں بعض لوگ ہمارے بارے کے اندر بدگمانی کرتے ہوئے اس قسم کا پراپوگنڈا کئی مرتبہ غلط سلط کر جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اہل الحدیث حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی کی مانند سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بڑا بھائی کیا ہے، باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، گھریلو زندگی کیا ہے، بیوی اور بچے کیا ہیں، دوست احباب کیا ہے، کمبا قبیلہ کیا ہے، پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے، پوری کائنات جمع ہو کر بھی مصطفیٰ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن حضرات گرامی کا جہاں تک تعلق ہے رفت کی بات کا، اور جہاں تک تعلق ہے آئیڈیل کی بات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں انہی 2 شخصیات کو ہمارے لیے آئیڈیل اور مثال بنا دیا۔ حضرت ابراہیم کو بھی مثال بنا دیا، حضرت رسول اللہ کو بھی مثال بنا دیا، اور دونوں کو الگ الگ مقام کے اوپر باپ کی حیثیت سے بھی متعارف کروا دیا۔ اس لیے کہ جس طرح ایک جسمانی اور فزیکل باپ انسان کے لیے سورس آف انسپائریشن ہوتا ہے، اسی طرح امموں کے لیے، امتوں کے لیے اور امم کے لیے ایک روحانی باپ جو ہوتا ہے وہ سورس آف موٹیویشن ہوتا ہے۔ روحانی باپ کے سیرت و کردار کو دیکھ کر، اور روحانی باپ کی گفتار و رفتار کو دیکھ کر، اور اس کی نشست و برخاست کو دیکھ کر، اور اس کے انداز و اطوار کو دیکھ کر، اور اس کے معاملات کو دیکھ کر، اور اس کی جرت و کردار کو دیکھ کر، اور اس کی استقامت کو دیکھ کر، اور اس کی رفت و شان کو دیکھ کر، اس کے ولولے کو دیکھ کر، اس کے تنتنے کو دیکھ کر، اس کے ہمہمے کو دیکھ کر، اس کے زمزمے کو دیکھ کر، اس کے ولولائے تازہ کو دیکھ کر، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے والہانہ محبت کو دیکھ کر، اور اس کی توحید قادر مطلق سے پیار اور ورفتگی کو دیکھ کر بیٹے کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوتی ہے، میرا باپ اتنا بلند تھا تو میں باپ کا 1000واں حصہ نہیں 1,00,000واں حصہ بھی اگر اپنا کردار ادا کروں اور اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کروں اور اس کی سیرت و کردار کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کروں تو یہ میرے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابیکم ابراہیم کہہ کے پکارا کہ تم اپنے بابا ابراہیم کی ملت ہو، ساتھ ہی اعلان فرمایا الگ مقام کے اوپر قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تم سب لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار میں بہترین رہنمائی موجود ہے۔ اور دوسری شخصیت جو میرے آقا کی شخصیت ہے، میرے آقا یہ نامدار کہ پوری کائنات جس کی رفت کا اور جس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اللہ نے اعلان فرما دیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے ان کو زیادہ عزیز ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ مومنوں کی ماں سے مراد جب ان کی بیویاں میری ماں ہیں تو حضور علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے، قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہوتی تھی لیکن تلاوت کے اعتبار سے منسوخ ہو گئی، لیکن حکم کے اعتبار سے آج بھی برقرار ہے۔ وَهُوَ أَبٌّ لَّهُمْ، ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور وہ مومنوں کے باپ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے کو قرآن مجید کا حصہ نہیں رہنے دیا، اس کے پیچھے بھی اللہ کی کئی حکمتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام جس وقت زید ابن حارثہ کے ساتھ حضرت زینب کے نکاح کا مسئلہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ حضور علیہ السلام کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کی روحانی باپ ہونے کی کیفیت کا، تو یہ بات آج بھی قطعی ہے، آج بھی اٹل ہے کہ پوری امت کے روحانی باپ حضرت رسول اللہ ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، جب ان کی مائیں، جب ان کی بیویاں ہماری ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ ایک مقدس باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مقدس باپ کا چلن، اس کی ادا، اس کی گفتار، اس کی رفتار، اس کی ادا، اس کی سیرت و کردار ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، کئی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر خود حضرت رسول اللہ کو اللہ نے مخاطب ہو کے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ حبیب علیہ السلام آپ نے ویسے صبر کرنا ہے جیسے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا۔ اور کئی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت، اس کے پر یہ بات لازم ہے کہ آپ بھی ملت ابراہیم کا اتباع کریں، ملت ابراہیم کے اوپر چلیں۔ چنانچہ ہمیں بہت سے مناسک اگر حاصل ہوئے، بہت سی عبادات کے انداز و اطوار اگر حاصل ہوئے، سیدنا ابراہیم سے حاصل ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، حج و عمرے کا ایک عظیم الشان سلسلہ ہمیں حضرت ابراہیم سے حاصل ہوا، قربانی کا ایک عظیم الشان فلسفہ ہمیں حضرت ابراہیم سے حاصل ہوا۔ حضرات گرامی قدر، نماز کا اور بیت اللہ کے طواف کا اور بیت اللہ کی زیارت کا اور بیت اللہ کی خدمت کا ہمیں انداز و اطوار اگر حاصل ہوئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے حاصل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی زندگی گزاری جو زندگی اس اعتبار سے بڑی ہی رنگین ہے اور بڑی ہی دل فریب ہے اور بڑی ہی خوشنما ہے کہ آپ نے ایک ایسی کنٹریبیوشن کی، ایک ایسی کنٹریبیوشن کی جس کنٹریبیوشن کا مقابلہ کسی دوسری کنٹریبیوشن کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت رسول اللہ پہ اللہ نے شریعتوں کو تمام فرما دیا، اللہ نے آپ کی ذات کے پر تمام شرائع کو جمع فرما دیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو بھی رہتی دنیا تک کے لیے اسوہ کامل بنا دیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آپ نے ایک ایسی کنٹریبیوشن کی ہے، آپ نے ایک ایسی سروس کو رینڈر کیا، آپ نے ایک ایسی خدمت کی جو کائنات کے لوگوں کے لیے ایک یارڈ سٹک کی، ایک نشان منزل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک گول کی حیثیت رکھتی ہے، ایک ٹارگٹ اور ایک ہدف کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں نے کوشش کی ملوں کو بنانے کی کوشش کی، آپ نے کوشش کی مربوں کو بنانے کی کوشش کی، آپ نے کوشش کی بینک بیلنس کو چلانے کی کوشش کی، میں نے کوشش کی انجمن کو تشکیل دینے کی کوشش کی، جماعت کو بنانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ ابراہیم نے دعوت توحید کو، ابراہیم نے دعوت توحید کو اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے ایک زندہ دعوت بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، لا الہ الا اللہ ایک حقیقت کا نام تھا، لا الہ الا اللہ ایک کنکریٹ ریالٹی کا نام تھا، لا الہ الا اللہ ایک ٹھوس حقیقت کا نام تھا، لیکن ابراہیم نے کیا کیا؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اس ریالٹی کو، اس دور کے اندر اس کے فلیگ کو اٹھا لیا، اس دور کے اندر اس کے علم کو اٹھا لیا، اس دور کے اندر اس کی شمع کو جلا دیا، جب ہر طرف سے باطل جو تھا عقیدہ توحید کو دبانے کے لیے ہر طرف سے حملے کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا اگر آج میں نے کلمہ توحید کو ایک زندہ دعوت کی حیثیت سے اپنے کردار سے روشن نہ کیا تو کل کل آنے والے لوگوں کے لیے کوئی ایسا اسوہ موجود نہیں ہوگا جس اسوے کو اختیار کر کے لوگ توحید کے ساتھ اپنی والہانہ وابستگی کے حق کو اور اپنی کمٹمنٹ کے حق کو ادا کر سکیں۔ حضرات گرامی قدر، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ترکے کے اندر ملوں کو نہیں چھوڑا، مربوں کو نہیں چھوڑا، جائیدادوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ ابراہیم نے اپنے ترکے میں دعوت توحید کو چھوڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بات سمجھانے کے لیے کچھ یوں کر دینا چاہتا ہوں
کہ حضرت حافظ یحییٰ شرک پوری رحمت اللہ علیہ شرک پور کے اندر تا عرصہ دراز تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا تو اللہ کے حکم کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج جب شرک پور میں جاتے ہیں تو توحید کی دعوت کے اثرات واضح طور پر شرک پور کی سرزمین کے اوپر محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے عالم میں یہ بات کہنی پڑتی ہے، شرک پور کے علاقے کو توحید کی دعوت کے ساتھ حضرت یحییٰ شرک پوری نے معمور فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر گجرانوالہ کے اندر حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نے دعوت توحید کے علم کو اٹھا دیا۔ آج اگر بات کی جائے گجرانوالہ میں ہر سو دعوت توحید کے ساتھ وابستگی رکھنے والے لوگ نظر آتے ہیں، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مولانا اسماعیل سلفی نے گجرانوالہ کے شہر کو دعوت توحید کے نغمے سے معمور فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علاقائی جو دعوتیں بعد میں علماء اور ائمہ ادا کرتے رہے، ان کے جد امجد اور ان کے روحانی باپ حضرت ابراہیم کی اس عظیم الشان کنٹریبیوشن کا ذکر کیا۔ جب زمانہ اور دہر، جب عہد اور زمان و مکا ظلمات کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جب لوگوں کو اپنے خالق و مالک کی پہچان نہ تھی، جب لوگ جو تھے اپنے خالق کی تلاش میں سرگرداں تھے، جب لوگ اپنے مالک کی پہچان میں الجھاؤ کا شکار تھے، جب لوگ اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے، جب لوگ مقصد تحلیق کے بارے میں الجھنوں کا شکار تھے، اس وقت ایک جوان رانا اٹھا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم نے اپنی جوانی کی جو حدت و شدت تھی، اور جوانی کی جو طاقت و قوت تھی، اور جوانی کے جو جذبات و احساسات تھے، اس کو جوانی کے جو عام مقاصد ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ ابراہیم کی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک پوری سیرت و کردار اس بات کا نمونہ ہے۔ ابراہیم نے دہر جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اس کو دعوت توحید سے روشن فرما دیا، اور اس انداز میں کائنات سے رخصت ہوئے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، جب ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے تو پورے دہر کے اندر توحید کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور لوگ اس بات کو سمجھ چکے تھے ابراہیمی دعوت ہی سچی دعوت ہے، ابراہیمی پیغام ہی سچا پیغام ہے۔ اللہ نے الہام کے ذریعے، اللہ نے نزول وحی سے قبل الہام کے ذریعے سیدنا ابراہیم کی ایسی رہنمائی کی جو اللہ کسی کسی کی کرتا ہے، اور پورے دہر میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ اعزاز اگر حاصل ہوا، انبیاء رسول اللہ کو حاصل ہوا کہ اللہ الہامی ذرائع سے ان کو صراط مستقیم کے اوپر چلاتا ہے، اور ذرائع الہام کے بعد پھر ان کے اوپر وحی کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت رسول اللہ بھی عہد کے اندر 40 برس کی عمر کے لگ بھگ بڑے ہی پریشان تھے، لوگوں کے چلن اور انداز و اتوار کو دیکھ کر بڑے ہی آپ جو تھے اضطراب کا شکار تھے۔ آپ نے سکون کے حصول کے لیے اور مقصد تحلیق کو سمجھنے کے لیے اور کائنات کے اسرار و رموز کو پہچاننے کے لیے بت پرست معاشرے کے اندر، اجرام سماویہ کی پوجا کرنے والے سماج کے اندر، اور دوئی اور سنویت کے جو تھے فلسفوں کے درمیان اور تسلیس کی غلط دعوت کے درمیان حضرت رسول اللہ نے اپنا مسکن غار ہرا کو بنا لیا۔ غار ہرا کی تنہائیوں میں حضور علیہ السلام جو تھے وہ کائنات کے اسرار و رموز کے اوپر مرتکز ہو کے توجہ فرماتے رہے، جس طرح آپ کے بابا ابراہیم نے کائنات کے اسرار و رموز کے اوپر غور فرمایا، حضرت رسول اللہ نے بھی کائنات کے اسرار و رموز کے اوپر غور فرمایا۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب کائنات کی حقیقتوں کو اور خالق کائنات کی پہچان کے لیے کوشش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو پھر انوار و تجلیات کا مرکز بنا دیا۔ اللہ نے آپ کے اوپر پیدر پہ پھر الہامات کا نزول فرما دیا۔ رویا سادہ کے ذریعے آپ کے قلب کو جو تھا اس کے اوپر ایک کشف کا نزول فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اتنے سچے خواب، اتنے سچے خواب، اتنے سچے خواب کہ جو رات کو خواب آتا وہ سپیدہ سحر بن کے ظاہر ہو جاتا۔ جس رات کو خواب دیکھتے حضرات گرامی قدر وہ مجسم ہو کر سامنے آ جاتا۔ حضرات گرامی قدر اتنا قلب کو اللہ نے مصفا فرما دیا، اتنا قلب کو اجلا فرما دیا، اتنا قلب کے اوپر الہام کا نزول فرما دیا کہ کائنات کے اسرار و رموز کے لیے سرگردہ اور جستجو کے اندر مصروف میرے آقا حضرات گرامی قدر 6 مہینے تک
آپ کو سچے خواب آتے رہے، وہ سچے خواب جو بغیر تعبیر، لمبی چوڑی تعبیر کے بغیر اسی طرح پورے ہو جایا کرتے تھے جس طرح آپ نے حالت خواب میں منظر کو دیکھا ہوتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے حضور علیہ السلام کا اپنا فرمان مبارک ہے کہ جو سچا خواب ہے، جو سچا خواب ہے، یہ وحی کا 46واں حصہ ہے۔ کئی لوگ اس کے بارے میں متردد ہو کے سوال کرتے ہیں سچے خواب کو وحی کا 46واں حصہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے قرار دیا گیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 23 برس تک وحی کا نزول فرماتے رہے، آپ کے قلب کے اوپر اپنے آخری کلام کا نزول فرماتے رہے، آپ کے سینے کو حضرت جبریل امین کا نشیمن بناتے رہے۔ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امین کا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اللہ کو پتا تھا کہ کائنات کے اندر نبوت اور رسالت نے کس کے اوپر تمام ہونا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی قلب کے اوپر جس کے اوپر 23 برس تک جبریل امی کا نزول ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اسی قلب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 6 مہینے تک سچے خوابوں کے ذریعے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وحی کے قریب فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، 23 برس کی مدت کو 6 مہینے کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ 6 مہینے کو 23 سال کے ساتھ 46ویں حصے کی نسبت ہے۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، مومن کا خواب وحی کا 46واں حصہ ہوتا ہے، یعنی وحی کے جو دورانیہ ہے وہ 23 برس ہے اور خوابوں کا دورانیہ 6 مہینے ہے، یعنی خواب اور وحی کا آپس میں جو تعلق ہے وہ 46ویں مدت کا ہے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، آج بھی اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے قلوب کے اوپر جو ہے اچھے خوابوں کا جو ہے ان کا جو ہے صدور فرماتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی طرف ملتفت ہوتے ہیں، اللہ کے رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، شب زندہ دار ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، نگاہوں کو جھکانے والے ہوتے ہیں، غیر محرم سے اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، ہر ممکن کوشش وضو کے اندر اپنے اوقات کو جو ہے وہ گزارنے والے ہوتے ہیں، صبح و شام کے اذکار کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا اسوہ ایک کامل کی حیثیت سے کائنات کے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا گیا۔ اسی طرح آپ سے قبل حضرت ابراہیم کی ذات کو بھی ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا۔ کیوں نمونہ بنایا گیا؟ کس وجہ سے نمونہ بنایا گیا؟ کیا آپ کی کنٹریبیوشن ہے؟ کیا آپ کا کردار ہے؟ اس کو اختصار سے بات کروں، باقی تفاصیل جو ہیں وہ تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گدار کی جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 چیزوں کی قربانیاں دی ہیں۔ ایک آپ نے محبت کی قربانی دی ہے، ایک آپ نے رعب و دبدبے کے مقابلے کے اوپر سینہ سفر ہو کے بتلایا ہے۔ رعب و دبدبے کے سامنے حق کا اعلان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک معمولی سی دھمکی کے ساتھ لوگ ساری کی ساری پارٹیوں کو چھوڑ کے بھاگ نکلتے ہیں، ایک معمولی سی دھمکی کے ساتھ لوگ نقطہ ہے نظر کو تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن ابراہیم کون ہے جس کو دہشت ادا کرنے کے لیے، جس کو وحشت میں مبتلا کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈوں کو آزمایا گیا، لیکن ابراہیم استقامت کی چٹان بن کے سامنے آیا اور ابراہیم نے سمر کا اعلان فرما دیا، جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اور دوسری قربانی محبت کی قربانی ہے، بیوی کی فرمائش، بیٹے کا پیار، بیٹی کا پیار، یہ انسان کے قدموں میں ڈگمگاہٹ کو پیدا کر دیتا ہے۔ انسان جو ہوتا ہے گھر کے اندر گندے پروگراموں کو چلنا پسند نہیں کرتا، لیکن بیوی اس کو روک دیتی ہے، بچوں اور اس کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ بندہ اپنی بیوی کی محبت میں مجبور ہو کر بچوں کو تنبیہ کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بندہ چاہتا ہے اس کی بیٹی نقاب کر کے نکلے، لیکن بیٹی چادر پہن کے نکلتی ہے، بیوی راستے میں حائل ہو جاتی ہے۔ زمانہ بدل چکا ہے، میاں صاحب ٹھہر جائیے۔ باپ بیٹی کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے، لیکن بیوی کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کئی ایسے مقامات ہیں بیٹے کو داڑھی مڈواتے ہوئے دیکھ کر باپ کے دل کو چوٹ لگتی ہے، لیکن بیٹے کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اور اس کے چہرے کے اوپر اداسی کو دیکھ کر باپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو روک لیتا ہے اور بیٹے کو نصیحت کرنے کی بجائے بیٹے سے سمجھوتا کر لیتا ہے۔ لیکن وہ کیا محبت ہے، وہ کیا پیار ہے جس کے اوپر کوئی پیار بھی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ والا
ابراہیم محبت کی اس انتہا کے اوپر موجود ہے کہ جس کی اللہ کے ساتھ محبت کے اوپر دنیا کی کوئی محبت غلبہ نہیں پا سکتی، دنیا کی کوئی محبت جس کو دبا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی محبت جس کو مٹا نہیں سکتی۔ اس لیے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا کہ جس کے دل کے تاروں میں غیر اللہ کی محبت موجود ہی نہیں تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی محبت کرنے والا اور اتنا پیار کرنے والا کہ حضرات گرامی کے اندر پیار کی ہر انتہا اس کو اللہ کے ساتھ تھی۔ چلتے چلاتے ایک حدیث آئی ہے جس کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت رسول اللہ کو مخلوقات میں سے سیدنا صدیق کے ساتھ بڑا ہی پیار تھا، لیکن حضرت رسول اللہ نے ایک مرتبہ یہ بات فرمائی، اگر میں نے خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن چونکہ اللہ کو میں نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے اس لیے ابو بکر کو بھی خلیل نہیں بنایا۔ حضرت گرامی کا در ابو بکر صدیق ہے، یار غار ہے، لیکن حضرت رسول اللہ بھی خلیل اللہ ہے اور حبیب اللہ ہے۔ حضرت رسول اللہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ حضرت رسول اللہ سے محبت کرنے والا۔ حضرات گرامی کا اس لیے حضرت رسول اللہ نے اپنے شرف کے بارے میں کہا تھا کہ میں حبیب اللہ ہوں۔ انبیاء ان کے اپنے اپنے اوصاف ہیں، لیکن حضرت رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت ابراہیم کی کنٹریبیوشن میں خوف کے سامنے سینہ صبر ہونا شامل ہے، اور حضرت ابراہیم کی عظیم الشان کنٹریبیوشن میں محبتوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ کس انداز کے اندر اللہ سے محبت کا اور اللہ کی حشیت کا اور اللہ سے تعلق داری کا حق ادا کر دیا کہ اللہ کو خود ان کی پیار اور محبت کو دیکھتے ہوئے الفاظ اللہ نے نازل فرما دیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جس وقت اللہ نے ابراہیم کو مختلف طریقوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے ہر آزمائش کو پورا کر دکھایا۔ جس میں بھی آزمایا، جس وادی میں داخل کیا، ابراہیم اس وادی سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا۔ جس وادی کے اندر اتارا گیا اس وادی کے اندر سرور ہو کے گزر گیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم، تو نے ہر وادی کے اندر کامیابی کو حاصل کیا، اب میرا اعلان کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے پوری کائنات کا مقتدا بنا دوں گا، میں تجھے پوری کائنات کا پیشوا بنا دوں گا، میں پوری کائنات کا رہنما بنا دوں گا۔ جب تک کائنات میں توحید پرست رہیں گے ابراہیم کا نام بھی جگمگ کرتا رہے گا، ابراہیم کا اسوہ بھی جگمگ کرتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار توحید کے حوالے سے کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر اس حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی گزارشات آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت ابراہیم سے رہنمائی حاصل کرنے کی ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ڈاکٹر دوسری حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار ہم سب کے لیے ایک اسوہ اور ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن کے ساتھ، ایک استثناء کے ساتھ ہمارے لیے اسوہ کامل بنا دیا، اور وہ استثناء کیا ہے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر ان چیزوں کا بھی ذکر آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایمان اور اسلام کی ایک علامت ہیں۔ آپ نے جس انداز سے اللہ سے محبت کی، جس انداز سے اللہ کی بندگی کی، وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت کا راستہ نصیب کرے۔ ہم وہ گناہگار لوگ ہیں، ہم وہ خطا کار لوگ ہیں، ہم وہ سیئات کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم واللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر الجھے ہوئے لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کی پاداش کے اندر بھی معمولی تکلیف کو سہنا پڑے تو کئی مرتبہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شکوہ شکایت ہمارے دل اور لبوں کے اوپر آ جاتی ہے۔ لیکن ابراہیم کیسی چٹان کا نام ہے، ابراہیم کیسے پہاڑ کا نام ہے، ابراہیم کیسے صحرا کا نام ہے، اور ابراہیم کیسے سمندر کا نام ہے کہ حضرات گرامی قدر
ہر تکلیف ہر آزمائش کے اوپر اللہ کی محبت کو غلبہ دیا، اللہ کی محبت کو اور اللہ کے پیار کو ہر چیز کے اوپر فوقیت دی۔ حضرات گرامی کے ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، ہم بڑے ہی خطا کار ہیں، ہمیں استقامت کے راستے کو بچلانے کے لیے حضرت رسول اللہ کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ کی سیرت ہم سب کے لیے سورس آف انسپائریشن ہے، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، اور آپ کی ملت کی اتباع کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم کی عظیم الشان کنٹریبیوشن اپنے پیچھے دعوت توحید کو زندہ رہنے والی دعوت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم کے فٹ اسٹیپس کے چلنے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ بعض اہم امور کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 برس سے زیادہ عرصے سے امریکہ کی قید کے اندر موجود ہے، بے جرم جو ہے وہ مجرم ہے۔ حضرات گرامی قدر کا کوئی بھی جرم نہیں اس بات کے سوا کہ وہ پاکستانی مسلمان عورت ہے، وہ صلیبیوں کے شکنجے کے اندر موجود ہے، اس کو شکنجے سے باہر نکالنے کے لیے حضرات گرامی قدر امریکہ کے اپنے ہی سرزمین سے ایک صلیبی وکیل جو ہے وہ اٹھتا ہے، جو اس ظلم اور بربریت کو دیکھ کے جس سے خاموش نہیں رہا جاتا۔ حضرات گرامی قدر کلائیو سمتھ جو ہے اس کو اس بات کے اوپر تکلیف پہنچتی ہے کہ عافیہ کے اوپر ہونے والا ظلم تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ حضرات گرامی قدر سٹیک ہولڈرز کی تلاش کے اندر پاکستان کی سرزمین سے رابطہ کرتا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد کی قسمت جو ہے اس نے یاوری کی، اور ایک مرتبہ پھر اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ اس کار خیر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منتخب فرما لیا۔ وہ سٹیک ہولڈر کے طور پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن کے ہمراہ امریکہ کے اندر پہنچے۔ حضرات گرامی قدر اس وقت امریکہ کے جیل خانے کے اندر جو ایک عرصے سے سیگریگیشن تھی وہ اس اعتبار سے دور ہو چکی ہے کہ کمیونیکیشن اور مذاکرات اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ کیسی چٹان کا نام ہے، ڈاکٹر عافیہ کیسے مجسمہ استقامت کا نام ہے، اور ڈاکٹر عافیہ کس قدر بہادر اور دلیر عورت کا نام ہے، اور ڈاکٹر عافیہ کس قدر استقامت کی چٹان کا نام ہے کہ حضرات گرامی قدر 20 برس سے زیادہ عرصہ ابتلاؤں سے گزرنے کے باوجود بھی آج بھی حاضر دماغ ہے، آج بھی اس کی سینسز جو ہیں وہ خراب نہیں ہوئی، آج بھی اس کی عقل میں فطور نہیں آیا، آج بھی اس کا دماغ قائم و دائم ہے، آج بھی اس کے اعصاب میں قوت ہے۔ ہم اپنی بہن کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور یہ بات سمجھتے ہیں ہمارے اجتماعی مطالبات کے ذریعے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سرزمین پاکستان میں واپس لے کے آئے گا۔ حکمرانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کہ اس کی رہائی کی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر دوسری بات، حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں شامل تھے، حضرت علامہ شہید کے قریبی ساتھی تھے، وہ دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے دعائے مغفرت اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ آج ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، کل کوئی ہمارے جنازوں کو جاتا دیکھ کر ہمارے لیے بھی کلمہ خیر کہہ دے گا، ہمارے لیے بھی دعائے مغفرت کر دے گا۔ اور تیسری بات، چلڈرن ہسپتال کے اندر اممیچور بچے کی ولادت کے بعد ڈاکٹر نے بڑی کوشش کی کہ بچے کو بچا لیا جائے، لیکن قسمت نے یاوری نہ کی، اللہ کو یہی منظور تھا۔ حضرات گرامی قدر یہ کہاں کا اصول ہے کہ بچے کی وفات کے اوپر ڈاکٹر کی ہڈیاں توڑ دی جائیں، اس کے دماغ کے اوپر حملہ کیا جائے، اس کی ناک کی ہڈی کو توڑ دیا جائے؟ یہ معاشرے میں اشتعال انگیزیاں، یہ معاشرے میں عدم برداشت، یہ معاشرے کا اینگر کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں۔ ڈاکٹر پہ ظلم کرنے والے کا احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر پہ جو ظلم کیا گیا ہے اسے قرار واقعات دلوائی جائے گی، اور انشاءاللہ اس ملک کو امن سکون کا گہوارہ بنایا جائے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔